ایک دور دراز گاؤں میں بشیر نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور پھر گاؤں کے بازار میں بیچ کر اپنی روزی کماتا۔ اس کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ ایک چھوٹا سا کچا مکان، چند پرانے برتن اور کپڑوں کے بس اتنے جوڑ جو غربت کی نشانی تھے۔ لیکن بشیر کا دل ایمان، شکر گزاری اور قناعت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، جو کچھ اللہ دے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ بشیر کے ساتھ ایک اور خاص ساتھی بھی رہتا تھا، اس کا وفادار کتا جس کا نام شیرو تھا۔ شیرو بشیر کے ساتھ کئی سالوں سے تھا۔ وہ نہ صرف اس کا محافظ تھا بلکہ اس کا دوست بھی۔ بشیر لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل جاتا تو شیرو بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ جنگل میں جب بھی کوئی خطرہ آتا، چاہے وہ جنگلی جانور ہو یا اجنبی آدمی، شیرو ہمیشہ بشیر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ بشیر کی آمدنی بہت کم تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پورا دن محنت کے باوجود صرف چند سکے ہی ہاتھ آتے۔ بعض اوقات تو کھانے کے لیے روٹی بھی مشکل سے میسر آتی، لیکن بشیر نے کبھی حرام کی کمائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ کہتا، حلال کا ایک لقمہ حرام کی 100 نعمتوں سے بہتر ہے۔ گاؤں والے بھی اس کے ایمان اور دیانتداری کو جانتے تھے۔ بعض لوگ اس کی مدد کرتے تو وہ ان کا شکریہ ادا کرتا اور ہمیشہ دعا دیتا۔ ایک خطرناک دن۔ ایک دن بشیر حسب معمول لکڑیاں کاٹنے کے لیے صبح سویرے جنگل کی طرف گیا۔ شیرو اس کے ساتھ تھا۔ موسم کچھ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے۔ بشیر نے سوچا کہ آج کام جلدی ختم کر کے گھر واپس جانا بہتر ہوگا۔ وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ اچانک شیرو بھونکنے لگا۔ بھونکنے کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں شامل تھے۔ بشیر نے اوزار ایک طرف رکھے اور شیرو کے پیچھے گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک بھیڑیا چھپ کر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ شیرو نے فوراً اس کے سامنے آ کر بھونکنا شروع کر دیا تاکہ وہ بشیر کے قریب نہ آ سکے۔ بھیڑیا شیرو کی طرف لپکا، مگر شیرو نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ آخرکار بھیڑیا ہار کر بھاگ گیا، لیکن شیرو کے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ بشیر نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور کہا، تم صرف کتا نہیں، میرے محافظ اور دوست ہو۔ اس دن اس نے لکڑیاں بیچ کر جو بھی پیسے کمائے، سب شیرو کے علاج پر خرچ کر دیے۔ چند ہفتے بعد گاؤں میں قحط جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ بارشیں کم ہوئیں، درخت سوکھنے لگے اور لکڑیاں بھی کم ملنے لگیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ بشیر کے گھر بھی فاقے ہونے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں صرف ایک روٹی بچی تھی۔ بشیر نے وہ روٹی سامنے رکھی۔ شیرو بھوکا اسے دیکھ رہا تھا۔ بشیر نے مسکرا کر کہا، شیرو، تم نے میری جان بچائی، آج یہ آخری روٹی تمہاری ہے، اور وہ روٹی اس کے آگے رکھ دی۔ شیرو نے روٹی کھائی، مگر اس کے چہرے پر جیسے احساس تھا کہ بشیر نے اپنا حق قربان کر دیا۔ اسی رات بشیر اور شیرو سو رہے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر ایک اجنبی بزرگ کھڑے تھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر نور۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا، تمہارے گھر کی روشنی دیکھی تو چل آیا، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ بشیر نے فوراً انہیں اندر بلایا، پانی پلایا اور بوسیدہ چادر لا کر ان پر ڈال دی تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ بزرگ نے دیکھا کہ گھر میں فاقہ ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، اللہ تمہیں صبر اور مہربانی کا اجر دے گا۔ صبح جب بشیر جاگا تو بزرگ جا چکے تھے، مگر گھر کے کونے میں ایک تھیلی رکھی تھی۔ تھیلی میں کھانے کا سامان، کپڑے اور چند سونے کے سکے تھے۔ ساتھ ایک چٹھی بھی تھی، یہ تمہارے صبر، شکر گزاری اور وفاداری کا انعام ہے، اسے امانت سمجھ کر استعمال کرنا۔ اس دن کے بعد بشیر کی زندگی بدل گئی۔ اس نے سونے کے سکوں سے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، لیکن محنت اور دیانت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ گاؤں میں وہ دوسروں کی مدد کرنے لگا۔ شیرو اب پہلے سے زیادہ خوش اور صحت مند تھا۔ وفاداری اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین انعام دیتا ہے۔ حلال کمائی اور شکر گزاری سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ کسی کی مدد کرنا، چاہے آپ خود مشکل میں ہوں، اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے۔